بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صنائعوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے، گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھے۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر و شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیازمندانہ عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد و ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی قوتیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ اللہ دنیا کی تجربہ گاہ میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بدی کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کے بدی سے باز رہے گا اور نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بلا کر بدی کی صلاحیت استعمال کرے گا، نیکی کی قوت کو ترک کرے گا تو ناکام رہے گا۔ یہ راز اس وقت فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صنف نازک کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس کی ابتدا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا، مگر اس مختصر سی زندگی کا آرام و سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رنج و غم اور تکلیف کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر خواہش پوری ہو اور ہر نعمت میسر ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے رسولوں کی معرفت یہ جان لیا کہ ان کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تاکہ اپنی منزل کی طرف لوٹ سکے۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان نہ رکھنے والوں نے جنت کو ایک خیالی چیز سمجھ کر اس کا انکار کیا، مگر وہ اپنی فطرت میں موجود جنت کی خواہش سے خود کو آزاد نہ کر سکے، اس لیے دنیا کے محدود وسائل کی چھین جھپٹ میں منہمک ہو گئے تاکہ اس فانی زندگی میں جنت کے مزے لے سکے۔ اس کشمکش میں دنیا فتنہ و فساد کی اماجگاہ بن گئی۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا ہے۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں بری طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ شیطان ڈھیٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تو تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائے اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ رکھے۔ اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت دی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔ اس نے اس صلاحیت سے کام لے کر پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت سے اخراج کا حکم آ گیا۔ جنت کا لباس چھین لیا گیا۔ دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ستر چھپا کر اپنی فطری شرم و حیا کی لاج رکھ لی۔
جلد ہی دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس موقع پر انسان اور شیطان کا فرق ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔